واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنے بعد کسی کو خلیفہ متعین فرماتے تو کس کو فرماتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق لانوں کو۔ اس نے پوچھا ان کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس نے پوچھا ان کے بعد؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ تو ام المؤمنین نے اس کے بعد خاموشی اختیار فرما لی۔ یعنی اتنے اعتماد والے بندے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر لانو اور عمر لانو کے بعد ان کا نام آتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں ایک مہم پر بھیجا، 300 آدمی ان کے ساتھ تھے اور نان نفقہ کے طور پہ صرف ایک بوری کھجور تھی، کھجور کی ایک بوری تھی جو کھانے کے لیے تھی۔ تب ابو عبیدہ لانو چل پڑے۔ ہر روز ایک بندے کو ایک کھجور تقسیم ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس ایک کھجور کو لے کے بہت دیر تک چوستے رہتے تھے، پھر اس کو کھا لیا کرتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے دن اور رات کا کھانا ہوتا تھا، 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا۔ تو ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو بیٹا بڑا حیران ہوا، ابا جان 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھاتے تھے؟ ان کا بیٹا اس کھجور کی قیمت کا اندازہ اس دن ہوا جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی۔ اور بعض حضرات ایسے تھے کہ جو بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے اتار کے کھایا کرتے تھے۔ اس حال میں ہم نے وہ سفر کیا، جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ہم نے دور سے ایک ٹیلے کو دیکھا۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ مچھلی تھی، عنبر نامی مچھلی۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے آنکھ کے اندر 19 آدمی داخل ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی کہ جس کے آنکھ کے خول کے اندر 19 بندے داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا ایک کانٹا اٹھایا اور رکھا تو اونٹ جو سامان سے لدا ہوا تھا وہ اس کے نیچے سے آرام سے گزر گیا۔ 300 آدمیوں نے 1 مہینے تک اس کا گوشت کھایا۔ 300 آدمیوں نے 1 مہینے تک اس مچھلی کا گوشت کھایا، حتیٰ کہ وہ واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تمہاری اور تمہیں اللہ نے غیب سے رزق عطا فرما دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کچھ گوشت بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دو، میں بھی اس میں سے برکت کے لیے کھانا چاہتا ہوں۔ تو کچھ گوشت بچا ہوا تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھا لیا۔